بسم اللہ الرحمن الرحیم، نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان کی پالیٹکس میں جس طرح کی وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اور جس طرح سے پولیٹیشینز کے ساتھ رویہ ہے، اس کو کسی صورت میں بھی انڈورس تو نہیں کیا جا سکتا۔ وقار گیلانی صاحب، یہ شاہ محمود قریشی اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں، جی کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ؟ نہیں، وہ تو دیکھیں خان صاحب بھی ایک دفعہ بڑے قریب تھے۔ خان صاحب تو ابھی بھی قریب ہیں۔ ہاں، تو جو ناراضگی جب ہوتی ہے، جب غصہ، ہم نے ایک پروگرام میں پہلے بھی بات کی، جب ریاست اپنا غصے کا اظہار کرتی ہے تو وہ میرا خیال ہے کہ ایک اندھا دھند قسم کا ہوتا ہے۔ کل جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا، اڈیالہ جیل سے جب وہ رہا ہو رہے تھے، اور جس طریقے سے دھکم پیل کے ساتھ، اس پہ تو دیکھیں پوری دنیا میں اس چیز کی مذمت کی گئی ہے، سمپسی کریٹ کی گئی ہے۔ ویسے اور مجھے یہ بتائیں، یہ پی ٹی آئی کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کام کر رہی ہے یا پی ٹی آئی کی حق میں کام کر رہی ہے؟ نہیں، وہ یہ چیز دیکھ کے نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو سبق سکھا رہے ہیں بس۔ ان کا اور نظریہ نہیں ہوتا کہ وہ حق میں جاتی ہے یا خلاف، وہ پرواہ نہیں کرتے اس چیز کی۔ وہ اپنے جو گول پوسٹ ہے اس پہ ان کی نظر ہوتی ہے کہ وہ کیا ہے۔ لیکن اس میں گول آج پوسٹ ہے کیا ویسے؟ گول پوسٹ آپ کو ابھی تک نظر نہیں آ رہا کیا ہے گول پوسٹ؟ پی ٹی آئی کو ڈسپوز آف کرنا ہے؟ رائے ونڈ کی طرف جو ہے فٹ بال پھینکنا ہے، تو دیکھیں رائے ونڈ کی طرف جاتا ہے کہ نہیں۔ لیکن اس میں دو چیزیں بات کرنا چاہ رہا ہوں میں۔ جی پلیز۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی پولیٹیکل پرسنالٹیز کی وکٹمائزیشن کی، یا سیاستدانوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، وہ ہم بار بار بات کرتے ہیں۔ پہلے ادوار میں ہم دیکھیں تو آصف علی زرداری اور بینظیر بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو، اس سے پہلے چلے جائیں، اس سے پہلے چلے جائیں تو فاطمہ جناح، اور یہ میرے خیال ایک لمبی تاریخ ہے، لیکن قریب کی تاریخ کر لیں جس پہ آپ کا بڑا ایک دلچسپ ہے، 16-17 کی بات کر لیں تو میاں محمد نواز شریف۔ پولیٹیکل نہیں، 99 کی بات آپ کیوں نہیں کرتے پھر؟ 99 میں جس طرح مشرف نے کو کیا اور ایک چلتی پھرتی ٹھیک ٹھاک حکومت کو برطرف کر کے ایک جعلی کیس، تیرا سازش کیس بنا کے وہ آ گئے۔ اچھا، نہیں، وہ سیاستدان ہی وکٹمائز ہوئے نا۔ یس، ایک بات مشترک ہے، وکٹمائز ہمیشہ سیاستدان ہوتے ہیں۔ اور ظاہر ہے وہ ہونے کے لیے ہیں، کرنے کے لیے تو نہیں ہے، کرنے والی طاقت اور ہے۔ تو گزارش یہ تھی کہ ان کے ساتھ بھی وکٹمائزیشن ہوئی۔ لیکن جو ایک اس میں سیٹ بیک ہے، کل بہت سارے لوگوں نے اس بات پہ ٹویٹ کی، اور انہوں نے پی ایم ایل این کے جو سپریم لیڈرز ہیں ان کو عرض کیا کہ جو کچھ شاہ محمود قریشی کے ساتھ ہو رہا ہے، اور جس طرح کا بیک گراؤنڈ آپ نے ان کا بیان فرمایا ہے ابھی، اور نہ صرف وہ بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک وقت میں وزارت عظمیٰ کے امیدوار بھی تھے بینظیر کی جگہ پہ۔ جی، تو اس کے ساتھ خاموشی اختیار کرنا پی ایم ایل این سنا کا۔ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی سے ریمنڈ ڈیوس کی ایشو پہ نکلے تھے۔ ہاں، بٹ ریمنڈ ڈیوس کا ایشو بھی ظاہر ہے، آپ کو پتہ ہے وہ ہمارا ایشو نہیں تھا، وہ بھی بڑے گھر کا ایشو تھا، وہی اس کو مینیج کر رہا تھا۔ تو یہ تھا کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس میں اب یہ ایک اور پیچیدگی آ گئی ہے اور بدقسمتی آ گئی ہے، اور عمران خان کے دور سے شاید زیادہ ہو گئی، کہ اب ایک اگر پولیٹیکل وکٹمائز ہو رہا ہے تو باقی اس پہ خاموشی اختیار کیے رکھے ہوتے ہیں۔ پھر وہ اپنی باری کا شاید انتظار کرنا چاہتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا اور اس کے دور میں ہوا تو اب ہم یہ بدلہ لیں۔ خاموش تھا تو میں کیوں بولوں؟ میں کیوں بولوں؟ تو یہ بھی ایک ٹریجڈی ہماری پالیٹکس میں آ چکی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ قلعہ جو ہے وہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی میں عجیب و غریب ڈیولپمنٹ بھی شیئر کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے، اور آپ کی رائے لینا چاہ رہا ہوں کہ ابھی آج ہی میں کہہ لیں کہ 3 اہم ڈیولپمنٹس 3 ڈفرینٹ کورٹس کی طرف سے ہوئی ہیں، جو میرے لیے تھوڑی سی حیران کن ہے۔ ایک میں آپ سے پوچھوں، آپ اس مجھے میں یہ زیادہ کر بہتر لینے رائے دیں، دے سکتے یہ ہیں۔ پہلے کر لینے دیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ساری کی ساری پالیٹکس اس ٹائم وہ کورٹس کے اندر نہیں چلی گئی، ہر چیز کورٹس کے اندر ہے یار۔ نہیں، ظاہر ہے، دیکھیں جب انصاف نہیں ملے گا الٹیمیٹلی حکومتوں سے، اداروں سے، تو لوگ کورٹس میں ہی جائیں گے نا، ریمیڈی تو کورٹ ہی ہوتی ہے۔ تو دنیا بھر میں جو کورٹس ہیں وہ اسی لیے انڈیپینڈنٹ ہیں، فری ہیں، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے انہیں ایٹ لیسٹ ایک لیکن سر ونڈو جہاں پہ اوپن ہو جائے گی۔ میچورٹی ہوتی ہے لوگ اپنے طور پہ بھی لیکن سیٹل کر یہاں لیتے پہ جو ہیں۔ پولرائزیشن کی بات کرنا چاہ رہا تھا میں، اور جو میں حیران کن ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا، کہ 3 واقعات ہوئے۔ جی پلیز۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے میاں گل حسن اورنگزیب سینئر جج ہیں، اسٹے دے دیا سائفر کی ان کیمرہ پروسیڈنگز پہ، عمران خان کے ٹرائل پہ۔ آبویسلی اس میں شاہ محمود قریشی بھی شامل ہے۔ پھر اسی دوران کوئٹہ میں اینٹی ٹیررسٹ کورٹ جو ہے وہ خدیجہ شاہ جو سلمان شاہ کی بیٹی ہیں
اور Former obviously finance ان کی بھی minister. ایک طویل پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں. خواتین کی خاص طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے ٹھیک ہے. وہ اس میں انہوں نے ان کو اکوٹ کر دیا کوئٹہ والے کیس میں، دہشت گردی میں. ٹھیک ہے. تیسری ڈیولپمنٹ یہ ہوتی ہے کہ سائفر کیس میں، اور جو راولپنڈی سے کل شاہ محمود قریشی گرفتار ہوئے، ان کو 12 نئے مقدمات، جو نئے تو نہیں لیکن پرانے پنڈی میں جتنے بھی وائلنس کے واقعات ہوئے تھے، ایک احتجاجی میں حملے ٹھیک ہوئے ہے تھے، ٹھیک ہے. ان میں ان کو نامینیٹ کہا گیا کہ وہ نامینیٹڈ ہیں تو ہمیں ان کا ریمانڈ دیں. تو کورٹ نے وہ ان کا فزیکل ریمانڈ مسترد کر دیا اور ان کو جیل بھیج دیا. تو یہ تین ایک طرح سے یہ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ کیا، جب یہ پہلے بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں زیادہ تو کورٹس کے اندر سے ریزسٹنس کہیں نہ کہیں ہمیں پاکٹس میں فیل ہوتی ہے کہ جناب اب ایک حد تک ہی ہو سکتا ہے، اس سے آگے کیا کیا جائے گا. لیکن ایک تو بات یہ چیز بھی بیچ میں کورٹس کے اندر رہے گی. اسی دوران ایک اور عجیب بات بھی ہوتی ہے جی پلیز. کہ سپریم کورٹ کے جو سارے کیسز ہیں اس دن کے وہ ڈی لسٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ توقع یہ تھی کہ شاید شاہ محمود قریشی والا معاملہ سپریم کورٹ میں آ جائے. بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے، تو بالکل وہ ٹھیک. کیسز ہی ڈی لسٹ ہو گئے. لیکن ہمیں کہیں اور سے دیکھا کہ جو لوئر کورٹس ہیں، سبارڈینیٹ کورٹس ہیں اور کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں، انہوں نے ریلیف دیا. کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ پاسبلٹی ایک نظر آ رہی ہے کہ کورٹس کے اندر بھی جو پہلے بھی ہوتا تھا کہ کہیں سے ریلیف مل رہا ہے کہیں سے نہیں مل رہا، ایک ریزسٹنس کی صورتحال ہے. اور اس بے بسی کا اظہار بہت سارے ججز اپنے ریمارکس کے دوران مختلف جگہوں پہ کر چکے ہوئے ہیں. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ججز کو ریمارکس اور بے بسی کا اظہار کرنے کے بجائے آئین اور قانون کے تحت فیصلے کرنے چاہیے، تب رجسٹر نظر آئے گی. باتیں نہ کریں. باتیں کرنا میرا اور آپ کا کام ہے. بالکل ایسے ہم باتیں کریں، ان کا کام ہے انصاف دیں. انصاف کریں. باتیں نہ کریں. ہاں، پرابلم یہ ہے کہ یہ ججز یہ میڈیا کی ہیڈ لائنز کو سامنے رکھ کے ریمارکس دیتے ہیں، فیصلے اور کرتے ہیں. تو لیکن کئی جگہ پرابلم ہے. فیصلے کروائے بھی جاتے ہیں نا. نہیں، کیوں کرتے ہیں؟ نہیں، میری بات سنیں. یہ نہیں بات کرنے چاہیے، آئیڈیلی تو نہیں کرنے Yes. چاہیے. دے شوڈ اسٹیپ ڈاؤن. اگر کوئی شخص میرٹ پہ آیا ہوا ہے اس کو ریزسٹ کرنا چاہیے. پرابلم یہ ہے، مجھے کہنے دیں، یہ خود بھی میرٹ پہ نہیں آئے ہوئے. اگر میرٹ پہ ہوتے، ساروں کی بات تو نہیں، شاید آپ کے پاس کچھ ایگزامپل ہوں. کچھ ہاں، اچھا، جو میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں میں نام لینے شروع کر دیتا ہوں. نہیں نام نہ آپ نہیں، میں کیوں نہ نام لوں؟ مجھے نام لینے دیں. میں اچھا نام لینا چاہتا ہوں یار. جی اچھا نام لینے دیں مجھے. بابر ستار، جی واٹ اے جج. جی دیکھیں، بابر ستار کے ساتھ میری اور آپ کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے. جی بابر ستار آئین اور قانون کے مطابق جا کے فیصلہ کرے گا. جا کے ذرا اس کو پریشرائز کرنے کی کوشش کریں. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ پریشرائز ہوگا. بالکل صحیح. دوسری جو اہم بات جو ہم ریزسٹنس کی بات کر رہے تھے، اس میں ایک اور طرح کی اور بھی ایک عجیب و غریب ڈیولپمنٹ ہے کہ کئی دفعہ کہنے کے باوجود الیکشن کمیشن آف پاکستان کے، پھر انٹیریئر منسٹری نے یہ سننے میں آیا کہ لکھ دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ ڈی سی اسلام آباد اور آئی جی اسلام آباد کو ہمیں ریٹین کرنے دے، ٹھیک ہے ان کی ٹرانسفر نہ کریں. اور پھر فواد حسن فواد، جی، میں انہیں کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ فیصلہ آ گیا کہ جناب ان پہ ہمیں کوئی قدغن نہیں ہے، وہ سرو کر سکتے ہیں کیبنٹ میں. تو یہ جو میرے خیال میں یہ فیصلہ تو ٹھیک نہیں آیا. دیکھیں، انہوں نے پچھلی جو حکومت تھی پی ڈی ایم کی، اس میں سرو نہیں کیا تھا. آج چیمہ کا کیس ڈفرینٹ تھا. میرا بھی یہی آرگومنٹ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ جی جی پہلے کیا تھا. لیکن ایک بات اور بھی ہے، یہ جو آپ پنجاب گورنمنٹ کی اور شاہ محمود قریشی کی بات کر رہے تھے، اس میں آپ دیکھیں نا، میں پھر وہی کہوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ خود سامنے نہیں آ رہی. پنجاب کی انتظامیہ، جو خاص کر پنجاب کے چیف سیکرٹری ہیں، وہ بڑے خاص آدمی ہیں. اچھا، پہلے محسن نقوی صاحب کا ذکر کر رہے دیکھیں، تھے، میں محسن سیکرٹری میں چلے گئے ہیں. نہیں، محسن نقوی بھی خاص ہیں، لیکن ان وہ کے تو خاص چیف اور سیکرٹری، خاص. دیکھیں چیف سیکرٹری ریٹین ہوئے ہیں. جی کچھ عرصہ پہلے کچھ بات چل رہی تھی کہ شاید ان کو تبدیل کر دیا جائے، صحیح. لیکن انہوں نے مینج کر لیا ہے. اور ٹھیک کوارٹرز میں لنکیجز ہیں ان کے، اور وہ آج کل وہ لنکیجز آپ جب کو آپ دیکھیں، آپ نظر بھی آ رہے جب ہیں. آپ منشا کے مطابق سرو کرتے جی. رہیں گے تو آپ ریٹین رہیں گے. بالکل ٹھیک جب ہے. آپ نہیں کریں گے تو تبادلہ جات کسی وقت ہو سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے ایک اہم، کہ پولیس جیسا ادارہ، پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے. دیکھیں، اگر وہ بھی اس حد تک آگے جا کے یہ چیزیں کریں گے تو یہ تو بالکل کل کو ایک پارٹی والی صورتحال ہوگی. پولیس خود ایک ڈو اور ڈائی والی سچویشن میں کیسی نظر بات آئے کرتے گی. ہیں آپ. پنجاب پولیس، ان کو جو حکم کرے نا
ان کو کہیں بندے کو خاتون اور خاتون کو بندہ بنا دے تو 1 منٹ لگے گا. دے آر ٹرینڈ فار اٹ. اچھا اتنے یہ magic ہیں پیسے یہ ہر 2 نمبر کام کے لیے بالکل ٹرینڈ ہے. نہیں یہ ان کو اتنے نہیں سر اچھے کام بھی کرتے ہیں. مت بتائیں نا کون سا اچھا کام کرتے ہیں. چلے ہمارے ساتھ تو نہیں کیا انہوں نے، ویسے ہماری بھی ایک ذاتی مثال ہے، کسی وقت اس پہ بات کریں گے. آپ کی ذاتی مثال تو ہے، لیکن میں تو روزانہ جاتا ہوں تو پنجاب کی پولیس کے سامنے سے گزر کے جاتا ہوں. صحیح. تو یہ نہ ہو کہ مجھے اور آپ کو کسی دن نشان عبرت بنا دے. پنجاب پولیس بنا سکتی ہے. لیکن مقصد یہ ہے کہ جب تک ہم اداروں کو استعمال کرتے رہیں گے، جی بالکل، ہم حکومتوں کو استعمال کرتے رہیں گے اپنے مطلوبہ نتائج کے لیے، تو سوسائٹی میں کیوس ہی رہے گا. پر مجھے اور آپ کو اللہ پنجاب پولیس سے بچائے. آمین. اسی دعا کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ میکسیمم لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹس کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. تو اجازت دیجیے، خدا حافظ.